اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کے واقعے میں بہن کا واقعہ آپ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جنہوں نے درود ابراہیمی روز 1000 مرتبہ پڑھا، اور کبھی کبھی وہ 200 مرتبہ بھی پڑھ لیتی ہیں، لیکن زیادہ ان کی کوشش اور نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ 1000 مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھیں۔ ان کا یہ انوکھا اور عجب واقعہ جس کے اندر ان کو کیا کیا فیض ملا اور کتنی درود پاک کی فضیلتیں برکتیں، ہم اس بات کو اس سے انڈرسٹینڈ کریں گے مزید، اور آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ موٹیویشن ملے انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ یقیناً ملے۔ ان کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کا بھلا کرنا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نچھاور کرنا چاہتے ہیں، اپنی برکتیں دینا چاہتے ہیں، ان کو سب سے پہلا تحفہ جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ درود پاک کا ہوتا ہے، جو وہ انسان دن میں جتنی مرضی دفعہ پڑھے، لیکن اگر آپ ڈیلی پڑھ رہے ہیں، چاہے تھوڑا پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ لیں آپ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وانٹس یو کہ آپ جنت میں جائیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ پہ ان کی برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان خاص بندوں میں سے چن لیا جو کہ ان کے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا۔ دیکھیں، اگر ہم کسی اسکول میں ہوتے ہیں یا کسی جاب کہیں بھی نوکری کرتے ہیں تو وہاں پر اسی خاص بندے کو ہیڈ بنایا جاتا ہے سارے اسکول کی دیکھ بھال کے لیے، جس انسان کو وردی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ یہ بات دیکھ لیں کہ ہر انسان کو درود پاک کا فیض حاصل نہیں ہوتا، ہر انسان کو درود پاک فیض تو چلے ہوتا ہی ہوتا ہے نا اس کو جو درود پڑھتا ہے، لیکن ہر انسان کو درود پاک پڑھنے کا طریقہ اور نہ ہی ان کی زندگی میں یہ لائف میں عمل ایڈ ہوتا ہے، ہر انسان کو یہ نہیں ملتا، یہ صرف انہی لوگوں کو دستیاب ہوتا ہے، انہی لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ بے شک 50 دفعہ کوئی پڑھتا ہو، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جن پر اللہ کی خاص مہربانی، رحمت، اور وہ کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم ہونا ہمارے رب کا ہمارے پر، بالکل انہی لوگوں کو ہی صرف چنا جاتا ہے کہ اتنے میں پیارے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جس انسان کو چنا، دیکھیں اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے یا کسی بھی انسان کو چنا ہے درود پاک پڑھنے کے لیے، یا کسی نے، جیسے میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے تھرو بتا رہی ہوں یہ بات، تو یہ میں نہیں بتا رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے تو بتا رہی ہوں، ورنہ میری اتنی حیثیت ہی نہ میری اتنی اوقات۔ تو سمپل سی بات ہے کہ ہماری جو لائف ہے اس میں سب سے بڑا تحفہ یہ آپ کو درود پاک کا ملتا ہے۔ تو یہ پہلا فیض آپ کو مل گیا۔ وہ انسان جس کو درود پاک جیسی نعمت مل گئی ہو اور وہ سمجھے کہ وہ اب بھی غریب ہے، میرے خیال سے وہ انجان ہے کہ اس کے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ سملرلی اسی انسان کی طرح جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی عطا کرتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی دولت از سم تھنگ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن درود پاک جن کو مل جاتا ہے ان کی تمام تر عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ لائن اپ ہونے لگ جاتے ہیں، نا ویری پراپر وے، ان کا دل کھٹکنے لگ جاتا ہے۔ تو چلیں جی، اب میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتی اور ان بہن کا واقعہ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کی جرنی ایک چھوٹے درود پاک سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کی جرنی درود ابراہیمی پر آ کر ٹک گئی، اور وہ پہلے سمجھتی تھیں کہ درود ابراہیمی پڑھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، اتنا بڑا درود پاک کیسے پڑھا جائے، لیکن ناؤ شی سیز دیٹ کہ میرے لیے اتنا آسان ہے پڑھنا، اتنا آسان ہے کہ مجھے اس کے علاوہ اور درود پاک میری زبان پر ٹھہرتا ہی نہیں ہے، تو مجھے یہ آسان لگتا ہے اور میں جلدی چند سیکنڈز میں اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں ایک دفعہ بھی۔ تو یہاں پہ وہ بہن کہتی ہیں کہ اب ہونے کیا لگ گیا تھا، تو وہ کہتی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ وہ تمام تر میرے دنیاوی معاملات جن کے لیے میں فکر مند رہتی تھی، حالانکہ وہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ بڑے ہی کہتے ہیں نا خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑے ہی رحمت اور برکت کے ساتھ وہ پوری ہو رہی تھی چیزیں، لیکن مجھے کبھی نظر نہیں آتا تھا کہ میرے معاملات سیٹل ہو رہے ہیں اللہ کی مدد سے، کیونکہ کہتی ہیں کہ میں نماز قرآن تو پہلے بھی پڑھتی تھی، استغفاری کثرت بھی بہت تھی، لیکن وہ کہتی ہیں جو درود پاک پڑھنے سے چینج آیا وہ یہ آیا کہ جب تو وہ درود پاک پڑھتی تھی تو ان کو ہر طرح کی، کہتی مجھے لگتا ہے میں فکر سے آزاد ہو گئی ہوں۔ خاص طور پہ وہ کہتی ہیں جس دن 1000 مرتبہ میرا درود ابراہیمی مکمل ہوتا تھا، اس دن تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے مجھے نہ دنیا کی کوئی فکر ہے، نہ کسی انسان کے رویے کی فکر ہے، اور وہ کہتی تھی کہ مجھے اتنی ٹینشن ہو جاتی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ یا اللہ میرے سٹریس اتنا ہو رہا ہے، مجھے اتنا لوگوں کی باتیں پریشان کر رہی ہیں، کبھی کوئی چیز کہتی جاب میں کبھی کوئی ٹینشن آ جانی تو میں سوچوں میں پریشان رہتی، تو کہتی ہیں کہ مجھے فکر ہی نہیں رہتی تھی جیسے کہ دنیا کی کسی چیز کی، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بھی فکر نہیں رہتی تھی کہ کوئی میرا معاملہ خراب ہو گیا تو اب اس کا کیا ہوگا، کہتی اتنا چینج آنے لگ گیا۔ اکثر اوقات کہتی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتی تھی، کسی کو چوٹ لگ گئی، فلاں ہو گیا، بچے گر گئے، کہتی اتنی ڈسٹرب ہو جاتی
تھی کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی جیسے کسی کی لائف میں کوئی اتنی بڑی ٹینشن آ گئی ہو، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے درود پاک کا دامن پکڑا ہے تب سے میرے لیے اتنا آسان ہو گیا ہر چیز کو مینیج کرنا۔ اب لوگ اگر ٹینشن میں گرے بھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرے معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ پہلے بھی ہو رہے تھے، لیکن درود پاک پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اطمینان آنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے سکون آنے لگ گیا، مجھے اطمینان آنے لگ گیا، مجھے فکر ہونا بند ہو گئی۔ دیکھیے ساری فکریں اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی قرآن میں نہیں کہا کہ چیزوں کی فکر کرو، پریشان ہو ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا ہے کہ میرے پہ معاملات چھوڑ دو، مجھ پہ رلائے کرو۔ تو کہتی ہے کہ دینی اعتبار سے بھی درود پاک پڑھنے سے میرے معاملات حل ہو رہے تھے اور میں بالکل ٹینشن فری ہونے لگ گئی تھی، جو پہلے میں نہیں تھی ایسی۔ اور سب سے بڑی بات وہ کہتی ہے مجھے نظر کا بہت ڈر ہوتا تھا، نظر کا ڈر۔ وہ کہتی ہیں جس دن میرا 1000 درود پاک ہوتا تھا، میری کوئی بڑی سے بڑی نعمت نکل جائے یا نکل کے سامنے کسی کے آ جائے، جو کہ کہتی میں شو آف بالکل نہیں کرتی تھی، لیکن اگر نکل کے بھی آ جاتی تھی تو کہتی مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ مجھے نظر نہیں لگے گی، آئی ایم پروٹیکٹیڈ۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کہتی ہیں میرے ساتھ ہوتی تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں کوشش کرتی تھی کہ میرا روز 1000 سب سے پہلے صبح کے دن کے ٹائم میں ہی پورا ہو جائے، تاکہ سارا دن کہتی میرا سکون سے گزرتا تھا۔ اور وہ یہ ان سب چینجز میں وہ کہتی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ دنیاوی معاملات میرے حل ہونا شروع ہو گیا۔ مجھے کہیں نہ کہیں کہتی ہیں یقین ہونے لگ گیا، جو مجھے کوئی انسان حوصلہ دیتا تھا نا کہ ہاں ٹھیک ہے، جیسے کہ ان کی بات کہنے کا مطلب کچھ یوں تھا کہ اگر فرض کریں آپ کو کوئی ضرورت اور حاجت پیش آئے اور آپ کسی ایسے پیسے والے آدمی کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ میری مدد کر دو، اور وہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے میں مدد کر دوں گا، یا یہ لو پیسے، یا میں فلاں شام کو آ کے لے جانا، کچھ اس طرح کی بات، تو آپ کو ایک دم سے تھوڑا ریلیکسمنٹ ہو جائے کہ ہاں کسی نے کہہ دیا۔ حالانکہ یہ ہمیں ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے اب اس طرح کا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ ہو گیا درود پاک پڑھنے سے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے ایک اور چیز میرے ساتھ یہ ہوئی کہ میں ایک دفعہ کسی انٹرویو کو دینے کے لیے گئی، اور کہتی میں وہاں کانفیڈنس جو ہے اپنا دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ میں بہت دب کے رہ گئی تھی اور مجھے ہوتا تھا کہ میں جو ہے اپنا کانفیڈنس سے ہی ہر چیز کروں، مجھے ڈرنے کی ضرورت کیا۔ تو کہتی کہیں وہ کانفیڈنس تو بہت ہوا، الحمدللہ انٹرویو بھی اچھا ہوا، انہوں نے مجھے ہائر بھی کر لیا، لیکن کہتی کہیں میں اوور کانفیڈنٹ ہو گئی، جو کہ شوخی کی طرف چلے گی بات، یا شیخی کی طرف بات چلے گی۔ تو کہتی ہے مجھے ایک دم سے کھوکھلا محسوس ہونا شروع ہو گیا اندر ہی اندر، اور کہتی ہیں وہ نوکری جو تھی وہ مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہی تھی کہ بے شک میں ادھر ہائر ہو گئی ہوں، لیکن یہاں میری وہ عزت نہیں ہوگی۔ تو کہتی میں نے ان کو معذرت کر دی اور کہا کہ سیلری پیکیج کم ہے، لیکن وہ کہتی ہیں اسی دن مجھے ریئلائز ہوا کہ میرے سامنے قرآن پاک کی آیتیں آنے لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے لوگ نہیں پسند۔ تو کہتی ہیں یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں درود پاک پڑھتی ہوں تو میری اللہ تعالیٰ دینی اعتبار سے بھی اصلاح کرتے ہیں، کوئی گناہ کی طرف میں جاتی ہوں تو میں پلٹ آتی ہوں۔ اور یہ بات 100% ہے کہ جب آپ کو واقعی درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو گناہ آپ کے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہی بہن کہتی ہیں کہ مجھے میری غلطیاں نظر آنے لگ گئی تھیں۔ پہلے کہتی ہیں مجھے لوگوں کی غلطیاں نظر آتی تھی، لیکن درود پاک پڑھنے کی برکت سے یہ ہوا کہ مجھے میری اپنی اندر کی غلطیاں نظر آنے لگیں، مجھے لوگوں کی فکر ہونا بند ہو گئی، مجھے یہ فکر ہونے لگی کہ اللہ تعالیٰ کو اس پوائنٹ پہ میرا کیا پسند ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے قرآن حفظ کرنے کی طرف بھی یہ چلی گئیں، اور حالانکہ بغیر کسی قاری کے، بغیر کچھ، اور یہ قرآن حفظ کرنا بہت آسان ہے، ہم لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا شیطان نے ہمارے سر کے اوپر بس ڈالا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں میں نے ایک واقعہ سنا ایک عورت کا، واقعے کے اندر سے ایک واقعہ ہم بتاتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں انہوں نے ایک واقعہ سنا، کوئی آن لائن میرے خیال سے انسٹیٹیوٹ آف جنہ والی تھی، ان کا کوئی سنا انٹرویو کہ ان کی آگے سے ایک دوست تھی، وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں۔ تو وہ کہتی ہیں اگر اللہ نے مجھے زندگی تو میں 2 کام کرنا چاہتی ہوں، ایک حج عمرہ کرنا چاہتی ہوں، دوسرا یہ کہ میں قرآن حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ تو جو سامنے عورت بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ میرے اندر اس ٹائم کون سی کمی ہے کہ میں حفظ نہ کر سکوں۔ تو کہتی جب میں نے یہ سنا تو میں نے بھی خود سے سوال کیا کہ میرے اندر کون سی کمی ہے کہ میں حفظ نہ کر سکوں۔ ابھی اللہ نے مجھے مہلت دی بھی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے ان کے واقعے سے، اور بھی بہت سارے کرامات کہتی ہیں مجھے لوگوں کے چہرے پتہ لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں مجھے اکثر اوقات جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میری کوئی چیز کھانے کا دل کر رہا ہوں، مجھے وہ مل جاتی ہے، میں کسی چیز کی طرف فوکس کر رہی ہوں، وہ کام کرنا چاہ رہی ہوں، وہ ہونے لگ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ مدد بہت کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتی سب سے بڑی کامیابی میری یہ ہے کہ میں جو اپنی آخرت کی منزل کی طرف چل رہی ہوں، اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ کہتی اس میں بھی یہ بات ہے کہ جب میں اگر چل بھی رہی ہوں تو میں یہ نہیں سوچتی کہ میں چل رہی ہوں، بلکہ میں یہ کہتی ہوں اللہ چلا رہے ہیں، اور یہ ہدایت کی رسی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ آگئی ہے تو بس آگئی ہے۔ یہ ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ اٹس لائک کہ آپ کو اس کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، تو وہ درود پاک سے ہی آپ خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو ان کے واقعے کا جو مجموعہ ہے وہ یہ ہے، اگر میں شارٹ کر کے بتاؤں، کہ ان کو حقیقی کامیابی ملی ہے درود پاک پڑھنے سے۔ یعنی کہ ہم کہتی دنیا مجھے اب کچھ لگتی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے جتنا ٹائم ہے رہنا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جو ٹینشنیں ہوتی ہیں، سکون نہیں ہوتا۔ کہتی سکون سے بڑی دولت کوئی نہیں، اور سب سے بڑی دولت آخرت کی دولت کو پانے کی طلب۔
یہ سب چیزیں کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایڈ کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے رشتہ اچھا ہو گیا, گناہ کی طرح جاتی ہوں تو پلٹ آتی ہوں. تو یہ ساری باتیں سن کے جو ان کا مجموعہ ہے وہ یہی ہے, اور اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. ہم سب تو دنیا کو چیز کرتے پھر رہے ہیں نا, رشتہ ہو جائے, بچہ ہو جائے, یا پھر کامیابی مل جائے امتحان میں. میں اپنی بات کروں تو میں نے بھی کسی دنیاوی غرض سے ہی درود پاک کی کثرت کرنا شروع کی تھی, لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بچا لیتے ہیں, بلکہ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور نواز دیتے ہیں کہ وہ تو مل ہی جاتا ہے جس کی ہم خواہش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا کر دیتا ہے جو حقیقی زندگی ہے ہماری. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے, تو اس طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لے چلتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور آج جمعہ کا دن ہے, پلیز عصر کے ٹائم امی والا بھی درود پاک پڑھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کثرت کریں مغرب سے پہلے جتنی زیادہ ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں ایک محفل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لگتی ہے روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور وہاں پر لوگ درود پاک پڑھتے ہیں. وہاں محفل ہے. جو لوگ روحانی اعتبار سے بات سمجھتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا میں کیا کہہ رہی ہوں, کہ جمعرات کے دن جب مغرب شروع ہوتی ہے اس سے جمعے کی شب شروع ہوتی ہے, اور اگلے دن جمعے کے دن مغرب تک وہ محفل جاری رہتی ہے. تو پلیز آپ لوگ کثرت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے درود پاک کو قبول و منظور کریں, ہمیں اور زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مرتے دم تک آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.